جیسا کہ نقل نمبر 12 جس میں تنظیم اللہ تعالیٰ نے کہ دائرے سے متعلق مصدقان جو مصدقین میں 3 قسم کے صحابہ حضرت ہیں، تو ان 3 قسم کے صحابہ کی الگ الگ کیا ہے تخصیص کی گئی اور پھر الگ الگ ان کی وضاحت کی گئی ہے کہ کس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کے اعتبار سے جیسا کہ مصدقان میں ایک 11 باب میں تقریباً شاید یہی نتیجہ زیادہ آنے والے ہیں کہ مصدق کس کو کہتے ہیں اور مصدق کی کیا اقسام ہیں، اس میں کیا ہے قائدی ہیں، دائرہ مدثر ہیں اور مداوض ہیں۔ یہ قسم کے مصدق یعنی جو موسم کی تصدیق کے ہیں، اس میں جو مہاجر ہجرت نہیں کی، ایک مہاجر اور قائد میں 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک غیر مدثر اور ایک بزرگ کے ساتھ میں جو اپنے گھروں میں عزت نہ کر کے جو بیٹھ جاتے ہیں۔ اس میں کیا ہے اگر کوئی صحابی کسی وضو کی وجہ سے کوئی وضو ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی ضعف ہے، بوڑھاپے کی وجہ سے یا کم عمر کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اگر ہو جاتے ہیں تو یہ وضو ہے ان کا، تو یہ کیا ہے اس میں جائز ہے۔ اور پھر بلا وضو جو کہتے ہیں ان کو غیر مدثر کے نام سے قرآن یاد کرتا ہے، یعنی بغیر کوئی وضو نہیں ہے، وجہ نہیں ہے، اس کے بغیر وجہ کہ اگر کوئی ہجرت سے باز رہ جاتا ہے تو اس کے ساتھ سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حکم نافذ کیا ہے کہ وہ کیا ہے ان کو بعض لوگوں نے کافر کہا ہے، جیسے کہ کچھ نظریات میں کہا گیا، جیسے حضرت ملک بخن رضی اللہ عنہ کا حوالہ دیا گیا کہ ملک بخن رضی اللہ عنہ جو میاں کے معمول کے مدینہ کے معمول اور نبی وسلم کے صحابی ہیں، اور نبی وسلم سے مدینہ میں بنانے والے یہی صحابی ہیں جو پٹن شریف میں بڑی میں جو نبی وسلم قیام کر رہے تھے، میاں کو دریا کا سب سے پہلے نبی وسلم کو ملاقات کروانا ملک بخن تھے، مگر اس وجہ سے کہ آپ ابھی ترک دنیا نہیں ہوئے تھے، صرف تصدیق کے تھے، مصدقین میں شامل تھے، ترک دنیا نہیں ہوئے تھے اور ہجرت نہیں کیے تھے، اس لیے انہوں نے ان کو حضرت ملک بخن رضی اللہ عنہ کو نبی وسلم اور نبی وسلم کے صحابہ نے کہے وہ صحابہ میں جو مہاجر صحابہ ان میں شامل نہیں کیا تھا، اور پھر ان کو ان کے ساتھ کیا کوئی مجلس وغیرہ میں مشورے کے لیے ایسے لوگوں کو نہیں بٹھایا کرتے تھے، فقراء کے اور مہاجرین کی جماعت محضر میں بیٹھتی تھی، محضر میں تو جماعت اجتماع جو ہوتا تھا اس میں بیٹھتے تھے، اس کو میں کیا ہے ایسے جو غیر مہاجر صحابہ یا غیر تاریخ دنیا ہوتے تھے ان کو کیا ان مجالس میں شریک ہونے کی اجازت نہیں تھی، ان کے لیے الگ کر دیا جاتا تھا، جیسا کہ انشاءاللہ روایت کا دور بھی آنے والا ہے، جیسے کہ ملک بلال رضی اللہ عنہ کی طرف سے بھی ہے ایک مرتبہ حضرت سید مسلم علی کے دائرے میں اجماع ہو رہا تھا، تو اس اجماع میں فقراء مہاجر صحابہ تھے، ملک بلال صدیق گروہ وہاں پر شامل تھے، حاضر تھے، اور جیسے ہی اس منظر کا اعلان ہوا تو ہم صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے جڑنے لگے، حساب یا معاذہ رکھنے کے لیے، گفتگو شریک کرنے کے لیے، تو اس وقت ملک بلال اٹھ کر باہر جانے لگتے ہیں، تو اس وقت ملک بلال سید مسلم کا دامن پر کھینچتے اور بٹھا کر کہتے ہیں کہ بھائی جان تو آپ ہم میں سے ہیں، آپ بیٹھے آپ کر سکتے ہیں، تو اس لیے کہ ان کی طرف سے کوئی بشارت کی موسم نے سے فرمائی تھی کہ مجموعہ نے فرمایا تھا تو اس وجہ سے کیا ہے ان کی بشارت کی وجہ سے سانے کی حفاظت ہے، تو اس طرح کیا ہے کہ صحابہ جو غیر تعلیمی دنیا ہوتے ہیں اس میں مشورے کی یا فقراء کی مجلس میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں دی، تو ان کو کیا ہے تو یہ اصطلاح جو ہے قائدین میں بلاوتوں ہیں اور خوشو والے ہوتے ہیں، تو اس میں قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے بہت سارے چیزوں کی مثال دی گئی ہے کہ جو حضور والے ہوتے ہیں ان کے لیے درجہ جو ہوتا ہے مہاجر صحابی کا ان کے درجے میں مہاجر صحابہ کا درجہ بہت زیادہ اعلیٰ اولا ہے، اور اللہ کے خدمت نبی مسلم کی طرف سے بہت زیادہ فضیلت بیان کی قرآن میں بھی بشارتیں ان کی طرف سے بہت سارے فضائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے بغیر کسی حساب و کتاب میں بخش دیتا ہے اور بخشائے ہوئے ہیں، اور مہدی مسلم نے یہاں تک یہ فرمایا ہے کہ ان کی 7 کشتیں بخشائی ہوئی ہیں جو دیگر ان کے ساتھ منتخب کرتا ہے، تو ایسے صحابہ تھے، ان کے بعد میں جو صحابہ تھے جو کسی حضور سے نہ جا سکے ہجرت وغیرہ میں یا جہاد میں نہ جا سکے، ان کے تعلق سے مہدی مسلم نے مہاجر صحابہ سے کم درجہ رکھا ہے، ان کے لیے قرآن میں بھی کم درجہ دیا گیا ہے، اور پھر جو بلا اصول جو طرح کیے ہیں ہجرت کو یا جہاد میں شریک ہونے سے، تو ان کو کیا ہے اس میں کسی طرح سے شامل نہیں کیا گیا، تو ملک بخن کے طرف سے جب لوگوں نے کہا مہدی مسلم کے حضور میں کہ ملک بخن کیا ہے دنیا دار ہے، قائدین ہے، تو مجموعہ دنیا دار لانے میں کافی کہا جا سکتا ہے، قائدین جو تعلیم دنیا ہوتا ہے وہ کیا جیسے کہ اس سے پہلے کی بات میں گزرا ہے شدید سے بھی بیان کی گئی تھی، یہ کہ تعلیم کیا ہے دنیا کا طلب کرنے والا کافی ہوتا ہے، اور یہ جو بشارتیں ہیں یا حدیث ہیں اس کے اعتبار سے یہاں پر وہ بات کی جاتی ہے کہ جو تاریخی دنیا نہیں ہے صرف دنیا کی طلب میں انسانی اپنی انسانی کی ساری زندگی گزار دیتے ہیں، وہ گویا کہ خدا کے نافرمان ہیں، ان کو کافر کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے، اس وقت
تو یہ جو تمام چیزیں ہجرت تھی، اس سے پہلے آئندہ جو آنے والی جو کچھ آیتیں بھی ہیں کہ اس آیتوں میں بھی یہی بات کی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد کا جب اعلان ہوتا تھا تو جہاد کا جیسے اعلان ہوتا کچھ صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جہاد میں شریک ہونے کے لیے شامل ہوتے تھے، اور پھر کچھ صحابہ ایسا بغیر کسی عذر کے اپنے گھروں میں ٹکے، اور کچھ صحابہ کیا ہے حضور کے ساتھ میں کیا کرتے ہیں. اس کی مثال کے طور پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ان شاء اللہ آئندہ واقعہ آنے والا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے بھی گئے جب کوئی خندق کوئی جنگ میں گئے شامل نہیں ہوئے تھے، تو بعد میں آنے کا ان کا وجوہات بیان کی گئی کہ دیر سے تاخیر سے وہاں شامل ہوئے تو کہا گیا کہ وہ اتنے ضعیف تھے، اور پھر اس کے پاس کیا ہے جو اونٹ تھا یا سواری تھی بہت ہی ضعیف تھی، اس وجہ سے وہ کیا اس کا سامان اونٹ پر لا کر نہیں لا سکتے تھے، وہ خود اپنے خندق پر چکر آنے میں کوئی تاخیر ہو گئی تھی، اس وجہ سے کچھ لوگوں کو شبہات ہو گئے تھے کہ یہ بھی کہیں ہجرت سے اور جہاد سے بعض رہ کر اپنے آپ کو ہو گئے ہیں، ان پر حکم نافذ ہونے والا تھا قرآن کا کہ منافذ ہیں، مگر اللہ کے مسافروں کو کیا بشارت دی. تو پھر اس کے بعد نے کہا کہ وجوہات بیان کی گئی کہ میں آنے میں داخل کیوں ہوئی، تو محمود نے کہا کہ ایسی داخل ہوئی کہ ہوں بنا بہت لاغر کمزور تھا جس کی وجہ سے اس پر میں لاد کر سامنے نہیں لا سکتا، لہٰذا میں اپنے کندھے پر رکھ کر لے کر آنے میں داخل ہوگی. تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیا، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس سے بہت ساری حدیث میں بشارتیں اور پھر فضیلتیں. تو یہاں پر ایک بات اور کہی گئی تھی کہ اس میں ہجرت سے متعلق باتیں اور جہاد میں شامل نہ ہونا. تو ہجرت کے طرف سے کوئی موسم کی نسل یہاں پہ بیان کی گئی ہے کہ ظاہری ہجرت جب تک کوئی انسان نہیں ہوتا باقی ظاہری ہجرت کیا ہے ایک مقام سے دوسرے مقام پہنچنا، اس کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دین کی بات کے لیے اور اعمال صالحہ نیک جو عمل ہوتے ہیں اچھی طریقے سے خوشی خضوع کے ساتھ ادا کرنے میں جو رکاوٹیں بنتی ہیں، اس لیے کہ ایک مقام سے دوسرے مقام کو ہجرت کرنا ہے ظاہری ہجرت ہے. ایک آدمی ایک مقام سے دوسرے مقام کو جب پہنچتا ہے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے اور نیک عمل کرنے کے لیے، تو یہ ہجرت ہے. اور یہ ہجرت ظاہری ہے اور ہجرت باطنی اللہ کے فضل و کرم میں فرماتے ہیں کہ جو جس کو ہجرت ظاہری نصیب نہیں پر ہجرت باطنی کیسے نصیب ہو سکتی ہے. ہجرت باطنی کی طرف سے انشاءاللہ نسل آنے والی آئے گا کہ اس میں جو فرمایا ہجرت باطنی کس کو کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اپنے وجود سے باہر نکلنا، اپنے وجود سے آنا سے خودی سے باہر نکلنے کو کیا کہتے ہیں، ہجرت باطنی کہتے ہیں. تو اس کی طرف سے نسل آنے والی ہے. اس میں کہا جاتا ہے کہ جب تم گئے گھاس کے اور مٹی کے گھروں سے تو تم نکل چکے ہیں، مگر استثمار کی گھر سے کب نکلو گے، نسل جو موسم کیا نکلو گے. تو اس طرح کیا ہے اپنے وجود سے باہر نکلنا باطنی ہجرت ہے، اور ایک گھر سے دوسرے گھر ایک مقام سے دوسرے مقام کو عبادت کے لیے حفاظت کرنے ایمان کی بات کرنے کے لیے جانا یہ ظاہری ہجرت ہے. تو یہ حضرت موسم نے دوسرے کے ذریعے سے بیان فرمایا، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا چنانچہ نادر معدوم کے معنی میں جو نادر چیزیں ہوتی ہیں، مختصر جو بہت مفید جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ کم دکھائی دینے والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اکثر کیا ہے معدوم یعنی نہیں کی جیسا بات ہوتی ہے، تو یہ اکثر کیا ہے نادر معدوم ہوا کرتی ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں وہ ہجرت سے جو صحابہ کرام یا مسلم کے جو ہجرت ظاہری کی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا باطنی ہجرت کی بھی توفیق عطا فرمائی، اور انہوں نے کیا اپنے وجود سے خودی سے ہستی سے باہر نکل کر وہاں پر خدا کو دیکھنے کے لیے راستے کے آسان ہوئے تھے. تو یہ کہتے ہیں تو اس طرح اللہ کے قسم کی خدمت یہاں پر بیان کی نمن عمل کی بنیاد بے شک اعمال کا جو دار مدار ہوتا ہے بڑی نیت پہ ہوتا ہے. جو بھی ہمارے اعمال ہوتے ہیں چاہے وہ دینی معاملات ہو یا دنیاوی معاملات ہو، جو بھی معاملات ہیں عبادت ہے ریاضت ہے، جو بھی نیکی اچھائی اور انسان کرتا ہے ان تمام کا جو دار مدار ہوتا ہے اس کی جو وجہ تسمیہ ہوتی ہے وہ کس پر ہوتی ہے، ہماری نیتوں پر ہوتی ہے. اگر نیت صاف ہے اور ہماری عبادت پاک ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات کو قبول کرتا ہے، اور نیت پاک نہیں ہے تو ہماری عبادت میں کوئی کام نہیں کرتے، وہ پھر سہولت کا درجہ نہیں حاصل کر سکتے. اس کے بعد پھر میرا سے مشاہدے نے فرمایا ہر ایک ہفتہ جو ہفتے میں مرتبہ اجماع کرتے تھے تمام صحابہ کو اجماع کرتے ہیں پاس و پاس کے لیے دور رہنے والے غریب رہنے والے تمام صحابہ جمع ہوتے اور ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر کر کہتے کہ جو شخص مہدی موسم کے روش بننے میں اگر نہیں دیکھتا یا مہدی موسم کے روش کے خلاف کوئی عمل بننے میں دیکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ بندے روکے، ہاتھ سے روکے یا زبان سے روکے یا اشارے سے کہ مہدی موسم کی روش آپ نے نہیں بیان کی. اگر اس قسم کا عمل کوئی صحابی کے موجودہ مجلس میں صحابہ ہیں ان کو تاکید کے طرح ساتھ میں کہا کہ اگر آپ نہیں روکیں گے کوئی عمل مہدی موسم کے عمل کے خلاف ہوتا ہے تو کل قیامت کے دن تمہارا دامن گیر ہوں گے، دامن پکڑیں گے. اس طرح میں نے فرمایا میں شام نے اسی طرح فرمایا. تو یہ کیا ہے اپنے آپ کو ہمیشہ پیش کرتے تھے اس زاویے میں اس ڈھانچے میں کہ مسلم کا عمل ان کی زندگی میں بتائی دکھائی دے. تو یہ تو مسلم کے صحابہ کا عمل.
یہ تمام تقریباً اختیار کا یہی مفہوم آنے والا ہے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے یہ خائنی ضرر غیر ضرر یہ تمام چیزیں واضح کے ساتھ انشاء اللہ تو سمجھ میں یہ رکھیں کہ وہ ضرر کرتے ہیں جو کسی وجہ سے جو نام جا سکے بغیر کسی حضور کی جو نام ہے پہلے اردو ضرر کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ میرے قوم میں کیا ہے میرے تعلیمات میں صلاح القائدین مہاجر جو ہوتا ہے اللہ کے نام عزت کرنے والا قائدین ہوتے ہیں جو ہجرت سے بعد رہتا ہے کسی وجہ سے جو گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں ان کو قائدین کرتے ہیں. اس میں بھی دو قسم ہے قائدین میں بھی ایک اصول کی وجہ سے ایک بلا اصول کی وجہ سے جو حضور سے رک جاتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ بشارت دیا ہے جو بغیر حضور سے رکتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ اور غضب اور عذاب کا وعدہ کیا ہے یہاں تک کہ میری مدد کو کافی بھی کہا ہے. تو یہ تصور میں تقریباً اسی بات ہے کی بات ہے حضرت مہدی علیہ السلام کے ساتھ